الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ را تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا و ما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، اور اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں یہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اور ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ آج کی یہ محفل اہل سنت و جماعت کے ایک عظیم محسن جنہیں دنیا جلالت العلم حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ حافظ اکرم صاحب اور ان کی پوری ٹیم قابل مبارکباد ہیں، اور کمیٹی کے جملہ کارکنان جنہوں نے اتنی خوبصورت اور حسین محفل سجائی۔ آپ نے مجھ سے پہلے مجھ سے بہت بڑے باعمل علماء، خطبہ، دانشور اور مفکرین کو سماعت کر لیا ہوگا، اور یہ محفل کے اختتامی لمحات ہے اور مختصر سا وقت ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے
کہ یہاں پر پرمیشن کے ٹائم کا معاملہ ہے، تو جتنے وقت میں گنجائش ہے اتنے وقت میں بات پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسلاف کی قربانیاں، اسلاف کی محنتیں اور اسلاف کے کارنامے جب تک کسی قوم کی نئی نسل کے سامنے نہ ہو تو نئی نسل کبھی بھی آگے کی طرف اپنے سفر کو جاری نہیں رکھ سکتی۔ کسی بہت بڑے مفکر کا یہ قول ہے کہ دنیا کی وہ قومیں ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے جن لوگوں کے سامنے ان کے اسلاف کا کردار موجود نہ ہو، ان کے سامنے ان کے اسلاف کی پرعظیمت زندگی موجود نہ ہو۔ الحمدللہ اسلام نے شروع دن سے ہی اسلاف کے کارناموں کو بیان کیا ہے، احادیث رسول اس پر شاہد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کے واقعات بتائے، بنی اسرائیل کے نیک بندوں کے واقعات بتائے۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس نے بھی جو ہے انبیاء کرام کے واقعات، ان کی قوموں کے واقعات عبرت کے طور پر بتائے۔ ایک انسان جب قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت قرآن کرتے ہوئے وہ دیکھتا ہے کہ کامیاب بندوں کی زندگی نے انہیں کس طریقے سے سرخرو کیا، انہیں کس طریقے سے عزت دیا، انہیں کس طریقے سے وقار دیا۔ اسی طرح سے ہر دور کے اندر اہل ایمان کا یہ وتیرہ اور شعار رہا ہے کہ جس نے بھی کوئی کام کیا، اچھائی کی، ان کا ذکر ہمیشہ باقی رہا۔ بلکہ ہمارے مذہب میں تو اچھوں کا ذکر کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اچھوں کا ذکر کرنے سے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اچھوں کا ذکر کرنے سے دعاؤں کی قبولیت کی ضمانتیں ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں تک بات حضور حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی ثم مبارک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے، حضور حافظ ملت اللہ اکبر، ان کی زندگی کے بارے میں مجھ جیسے انسان کا گفتگو کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورج کے سامنے کوئی انسان موم بتی سلگانے کی جرت کرے۔ اس لیے کہ حافظ ملت اپنے دور کے بہترین نکتہ داں خطیب ہے۔ خطابت کا عالم یہ ہے کہ خود کے اپنے قصبے میں جہاں حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کو بحیثیت مدرس حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے منتخب فرمایا تھا، 4 مہینے تک مسلسل اللہ اکبر بد عقیدوں اور بد مذہبوں کا جواب آپ عطا فرماتے رہے۔ بالآخر خطابت تھی اور اس کے بعد دلائل کی انبار تھے، علمی نکات تھے۔ اللہ اکبر کہ حضور حافظ ملت 4 مہینے کی محنتوں کے بعد اس علاقے کے ایک گورنمنٹ کے افسر کو کھڑے ہو کر اعلان کرنا پڑا کہ 4 مہینے سے مسلسل میں دونوں طرف کی گفتگو سن رہا ہوں اور بحیثیت گورنمنٹ کا افسر ہونے کے مجھے یہ بات نہیں کہنا چاہیے، لیکن جذبات کے حوالے سے مغلوب ہو کر کے کہہ رہا ہوں مولانا میں نے دونوں طرف کی گفتگو سنی ہے اور میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں، حق آپ کے ساتھ ہے اور میں آپ کی فتح کا اعلان کرتا ہوں۔ اندازہ فرمائے ایسے خطیب تھے، ایسی خطابت کا انداز جانتے تھے اور محدث اپنے زمانے کے ایسے کہ اللہ اکبر جلسوں میں شرکت کے باوجود، ادارے کی مصروفیت کے باوجود، سارے کاموں کے کرنے کے باوجود بخاری شریف کی 2 جلدیں اپنے طلبہ کو مکمل دورے کے طلبہ کو پڑھا دیا کرتے تھے، بلکہ رجب آنے تک کے آپ جو ہے وہ پوری بخاری شریف ختم کروا دیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد حالات یہ تھے اللہ اکبر وہ نکات احادیث کے حوالے سے بیان فرماتے کہ کتابوں کے اندر موجود ہے، مجھے اس پر کوئی گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ٹائم بھی نہیں ہے اور نہ اس کا موقع ہے۔ تو وہ خطیب بھی ہیں، وہ عظیم محدث بھی ہیں، وہ عظیم مفسر بھی ہیں اور
اور وہ اپنے وقت کے عظیم جو ہے وہ ماشاءاللہ بہترین انسان ساز انسان بھی ہے۔ حضور حافظ ملت ہماری جماعت کی اس شخصیت کا نام ہے جس نے اچھے انسان پیدا کیے، اچھی عمارت بھی قوم کو عطا کی اور اچھے انسان بھی دیے۔ ان کے بنائے ہوئے انسان آج پوری دنیا کے اندر انسان سازی کا کام انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہر منبر پر علامہ ارشد القادری جیسا مناظر بدعقیدوں کے سامنے دھاڑتا نظر آتا ہے تو یہ فیضان حافظ ملت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضور مفکر اسلام کی شکل میں اگر یورپ میں اسلام و سنیت کا پرچم لہرایا جا رہا ہے، یہ اتنا عظیم انسان کس کی نگاہ کا پروردہ ہے؟ اسی ذات کو حضور حافظ ملت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ اکبر اور بھی ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء دانشور اگر تدریس کی دنیا میں صدر العلماء خیر الازکیاء حضرت علامہ محمد احمد مصباحی صاحب کا نام اگر لیا جا سکتا ہے تو یہ کس کی نگاہوں کا فیض ہے؟ حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے۔ بلکہ اگر دیانت کے ساتھ یہ بات کہی جائے آج پوری دنیا کے اندر بلکہ خاص طور پر بر صغیر کے حوالے سے اگر کام ہو رہا ہے تو آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، یا وہ ڈائریکٹ حافظ ملت کے شاگرد ہیں یا حافظ ملت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور اب تیسری جنریشن ہے یا حافظ ملت کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں اور وہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور حافظ ملت ایک شخصیت کا نام نہیں، ایک ہستی کا نام نہیں، ایک انسان کا نام نہیں، حافظ ملت ایک عظیم انجمن کا نام ہے جنہوں نے ایک انقلابی کارنامہ انجام دیا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں مبارک پور کے اندر اشرفیہ سے پہلے اللہ اکبر ہندوستان میں اہل سنت کے ادارے موجود تھے، لیکن جو نئے انداز سے حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اہل سنت کو منہج عطا فرمایا ہے، آپ اس کا تصور نہیں دیکھ سکتے۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ اس ہستی کا نام ہے، اگر آج بھی ہم ان کو آئیڈیل بنا کر کے کام کریں تو ہم بھی ایک انقلابی کارنامہ انجام دے سکتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ انسان کے دو چار ماننے والے ہو جائیں تو فوری طور پر انسان اپنا مفاد تلاش کرتا ہے اور اپنے ذاتی مفاد کو اوپر کر کے قومی مفاد کو وہ قربان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ابن الوقت لوگوں کی وجہ سے نہ مذہب کا کام ہو سکتا ہے، نہ ملک کا کام ہو سکتا ہے، نہ ملت کا کام ہو سکتا ہے۔ انسان شروع میں تو چلتا ہے ملی مفاد کے لیے مسلک کا نام لے کر، لیکن جب تھوڑی سی کامیابی ملتی ہے تو پھر وہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اللہ ماشاءاللہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں ناکامیوں کی سب سے بڑی وجہ انسان کے پاس خلوص کا نہ ہونا ہے، اخلاص کا نہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں ہمیشہ کام انہی لوگوں سے ہوا جو بے لوث کام کرتے رہے، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ کام کیا، اس لیے کہ مفاد کے لیے کام کرنے والے لالچیوں کے ساتھ ان کا مفاد پیچھے پیچھے نہیں بلکہ آگے آگے جاتا ہے، اور جو اخلاص کی خاطر کام کرتے ہیں پھر وہ جدھر چلتے ہیں خدا کی مدد آگے ہوتی ہے، ان کا وجود پیچھے ہوتا ہے، اس طرح سے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کو جس وقت حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مولانا میں باہر زیادہ رہا اس لیے میرا علاقہ بد مذہبیت کا شکار ہو گیا ہے، میں مبارک پور کے قصبے میں آپ کو منتخب کرتا ہوں۔ حافظ ملت کا جواب تھا حضرت میں ملازمت نہیں کرنا چاہتا۔ جن کی سوچ اونچی ہوتی ہے ان کے مقاصد بہت بڑے ہوتے ہیں، اور جن کے مقاصد بڑے ہوتے ہیں ان کی سوچ بہت اونچی ہوتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کا مذاق یا کسی کو طنز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، صرف اپنی نئی نسل کو اپنے بڑے بزرگوں کی فکر بتانا چاہتا ہوں۔ آج اگر کسی کو کہیں پر مقرر کیا جائے تو وہ پوچھتا ہے کہ مجھے ملے گا کتنا، اور حافظ ملت کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جانا ہے تو استاد سے کہتے ہیں میں نے ملازمت نہیں کرنی، لیکن چونکہ استاد ہوتا ہے، صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے صرف علم نہیں پڑھایا تھا بلکہ عمل بھی پڑھایا تھا۔
وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ لوگ صرف علم پڑھتے ہیں. حافظ ملت کہتے ہیں لوگ علم پڑھتے ہیں، صدر الشریعہ سے ہم نے علم بھی حاصل کیا ہے اور عمل بھی حاصل کیا ہے. صدر الشریعہ جانتے تھے حافظ ملت کو، جو بالغ ہونے کے بعد سے جس کی کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو اسے حافظ ملت کہتے ہیں. حضور حافظ ملت کو کیا ہم نے سمجھا؟ ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ شاید بہت ظلم کیا کہ ہم نے اپنی شخصیات کی اصلیت کو سائیڈ میں رکھ کر ہم نے صرف کچھ رسومات کے حوالے سے ان کو جاننے کی کوشش کی. حافظ ملت نے جب کہا حضور میں ملازمت اور مزدوری نہیں کرنا چاہتا، استاد نے فرمایا ملازمت کے لیے آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ میں تو خدمت کی بات کی، آپ کو خدمت کرنا ہے، دین کی خدمت کے لیے جائیے. آپ اندازہ فرمائیں پھر اللہ کا امتحان دیکھیں، اللہ اکبر، خدا کی آزمائش دیکھیں. ادھر مبارک پور 35 روپیے کے نذرانے پر حافظ ملت مبارک پور کی طرف جا رہے ہیں، اور جانے سے پہلے ایک علاقہ ہے وہاں سے 100 روپے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہاں 100 ملیں گے، اور دوسرے علاقے کے حوالے سے کہا گیا وہاں 500 ملیں گے. مبارک پور 35 روپے میں جانا طے ہو گیا. وہ لوگ کیا دیں گے نہیں دیں گے چھوڑیے، لیکن 35 روپے کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ 35 روپے دیے جائیں گے. اور ابھی سفر مبارک پور شروع نہیں ہوتا ہے. ایک طرف سے 100 روپے کی تنخواہ کا آفر ہے، دوسری طرف سے 500. لیکن جب حافظ ملت تک بات پہنچتی تو فرمایا میرے استاد نے مجھے خدمت کے لیے مبارک پور سونپا ہے، اس لیے اب میں اپنی بات سے پھر نہیں سکتا. اور 35 روپے میں پہنچے. حالت یہ ہے کہ 4 مہینے تک کے تنخواہ نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ مسلسل لگے رہتے تھے اور مستقل کام کرتے تھے. بلکہ اللہ اکبر، حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا حال یہ تھا، چھٹیاں ہوتی تو سب سے اخیر میں جاتے، سب سے پہلے تشریف لے آتے. اور حال یہ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد ٹہلنے نکلتے تو بھی تنہا نہیں جاتے، بلکہ شاگردوں کو ساتھ میں لے کر جاتے تاکہ ٹہلنے کا وقت بھی ضائع نہ ہو. اور ٹہلتے ہوئے شاگرد سوالات کرتے رہتے، جواب پاتے رہتے، اور اس طریقے سے علمی استفادہ کا معاملہ بھی چلتا رہتا اور اپنا کام بھی چلتا رہتا. حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک انسانیت ساز شخصیت ہے، سنیوں میں ایک انقلابی شخصیت ہے. اللہ اکبر، آپ نے ادارہ قائم فرمایا اور کئی ادارے قائم فرمائے اور بہترین انسان مصباح جان کی شکل میں عطا فرمایا. اور حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اکبر، مسلک کے حوالے سے انتشار جب ان کی کانوں تک پہنچتا تو وہ بے چین ہو جاتے، تڑپ جاتے، بے قرار ہو جاتے. آپ کی زندگی کا بہترین پہلو یہ ہے کہ آپ وقت کا صحیح استعمال کرنے کی تلقین فرماتے. آپ کام کے حوالے سے بہت لوگوں کو ابھارتے، آپ نصیحتیں بھی بڑی خوبصورت فرماتے ہیں. حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ ایک انسان ساز شخصیت تھے تو آپ کی زندگی کے اندر جو ملفوظات ہیں، آپ کی زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں، آپ کی زبان سے جو نکلے ہوئے حکمت بھرے جملے ہیں، وہ زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والے ہیں. مثال کے طور پر آئیے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جلسے میں تشریف لے گئے. عام طور پہ جلسوں میں ہم لوگ بھی جاتے ہیں، آپ لوگ بھی جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مائک بگڑ جاتا ہے، اور جب مائک بگڑتا ہے تو اکثر مقرر لوگ ہوں، ناطخواں لوگ ہوں، ناظم لوگ ہوں، اہل منبر ہوں یا مجلس کے لوگ ہوں، کیونکہ جب بات بہت خوبصورت چل رہی ہوتی ہے اور جب مائک بگڑتا ہے تو خلل واقع ہوتا ہے تو سب کا ٹارگٹ مائک والا بھیا ہو جاتا ہے، کیونکہ چی کی آواز آئی، وہ آئی، سب اعتراض کرتے، اس کو گھور کے دیکھنے لگتے ہیں. لیکن آئیے حافظ ملت کا انداز کیا تھا. اللہ اکبر، جیسے ہی مائک خراب ہوا لوگوں نے، منبر والوں نے اور
زمین والوں نے مائک والے کو گھورنا شروع کیا تو حافظ ملت نے کتنا پیارا جملہ فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں ارے مائک بگڑا ہے، اس میں مائک والے کا کیا قصور ہے؟ مائک مشین ہے، مشین بگڑی تو انسان کا کیا قصور ہے؟ اور پھر ایک تاریخی جملہ فرماتے، فرمایا مشین بگڑنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا انسان کے بگڑنے سے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ کریں کیوں؟ اب اس کی تشریح آپ تھوڑا سا سمجھے۔ ایک مشین بگڑتی ہے، وہ مشین دوسری مشین کو نہیں بگاڑ سکتی، مگر ایک انسان بگڑتا ہے وہ پوری قوم کو بگاڑ دیتا ہے۔ مشین بگڑے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا انسان کے بگڑنے سے نقصان ہوتا۔ حضور حافظ ملت کا انداز دیکھیں، ہم مشینوں کے بگڑنے پہ ناراض ہیں، حافظ ملت انسانوں کے بگڑنے کی بات۔ آپ دیکھیں تو صحیح، بگڑا ہوا انسان بگڑی ہوئی مشین کو گور کے دیکھ رہا ہے۔ اندازہ تو فرمائیں، اندازہ تو فرمائیں، مشین کے بگڑنے پہ ہم کو اتنا غصہ ہے، ہمارے بگڑنے پہ قدرت کتنی ناراض ہوگی۔ آپ اندازہ کریں، ہم جو بگڑ گئے، ہمارے افکار جو بگڑ گئے، ہمارے نظریات جو بگڑ گئے، حضور حافظ ملت نے چونکہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے تو اللہ اس کی زبان پر حکمت والے جملے جاری کر دیتا ہے۔ حافظ ملت فرمایا کرتے تھے کم کھاؤ بدن سلامت رہے گا۔ وہ بہترین حکیم بھی تھے، بلکہ حکیم ابن حکیم تھے، حکمت جانتے تھے، بلکہ ان کی شروعات ہی ہوئی حکمت سیکھنے سے۔ جو ان کی زندگی کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ اہل منبر حافظ ملت کے بارے میں جانتے ہیں۔ کچھ لوگ نے ان کی زیارت بھی کی ہوگی، اور ان کی زیارت کرنے والوں کی زیارت تو ہم نے سبھی کی ہے، لیکن توجہ کریں، حضور حافظ ملت کی شخصیت کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں مجاہد ملت، مفتی اعظم اور حافظ ملت کو ٹوٹ کر چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حافظ ملت کے، مجاہد ملت کے، مفتی اعظم کے شاگردوں کو، مرید کو اور پروردوں کو دیکھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جن لوگوں کو ان لوگوں نے بنایا وہ اتنے اچھے ہیں تو وہ لوگ کتنے اچھے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں حضور مفکر اسلام کو دیکھتے ہیں، حضور رئیس المفسرین کو دیکھتے ہیں، ان جیسے حضور صدر العلماء کو دیکھتے ہیں، ان جیسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، علامہ ارشد القادری کو ہم نے دیکھا ہے، تو مفتی شریف الغمجدی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے۔ تو ان لوگ کا علم، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، تو جب احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ لوگ اتنے اچھے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے ان کو سجایا ہے، سنوارا ہے، نوک پلک درست کیے، وہ کتنے اچھے ہوں گے۔ تو بن دیکھے ان لوگوں کے لیے عقیدتیں جو دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو حافظ ملت حکیم بھی تھے، فرماتے ہیں کم کھاؤ بدن کے لیے اچھا ہے، صحت کم کھانے میں، کم کھاؤ گے بدن اچھا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن توجہ کریں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا صحت مند رہیں گے، حالانکہ بزرگ لوگ فرما رہے کم کھاؤ گے تو بدن سلامت رہے گا۔ بدن کی سلامتی کم کھانے میں ہے، اور فرماتے ہیں روح کی سلامتی گناہ چھوڑ دینے میں۔ اگر بدن سلامت رکھنا ہے کم کھاؤ، روح سلامت رکھنا ہے گناہ چھوڑ دو۔ بدن کی سلامتی کم کھانے میں، روح کی سلامتی گناہ چھوڑنے میں، اور دین کی سلامتی کثرت سے درود شریف پڑھنے میں ہے۔ گناہ چھوڑو، روح سلامت رہے گی، اور کثرت سے درود پڑھو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا دین سلامت رہے گا۔ کتنے مختصر سے الفاظ ہیں، اور ان مختصر سے الفاظ میں حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی بڑی بات فرما دی ہے، کتنی عظیم بات فرما دی ہے۔ چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کا ایک آخری ملفوظ پڑھ کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں پر، اپنے مریدوں پر نظر رکھا کرتے تھے، اور ان کو منع کرتے
تھے اکثر سگریٹ پینے کے حوالے سے، تمباکو کھانے کے حوالے سے، اسی طریقے سے حقہ پینے کے حوالے سے حضور حافظ ملت بہت سختی سے منع فرماتے تھے۔ اور جب کوئی سگریٹ پیتا، بیڑی پیتا، حقہ پیتا، تمباکو کھاتا تو حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا کہ اپنی حلال کی کمائی کو وہ جلا کر کے اس سے دھواں نکالتے ہیں اور اس دھوئیں سے لطف لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حافظ ملت فرماتے ہیں دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، ان کے الفاظ پہ توجہ کریں، الفاظ ان کے ہیں، زبان میری ہے۔ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، جب آپ کی صحت سلامت ہے تبھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اچھے کاروباری کب ہوں گے؟ جب آپ کی صحت سلامت ہے۔ آپ اچھے استاد کب ہوں گے؟ جب آپ کی صحت درست ہے۔ آپ اچھے باپ کب ثابت ہوں گے؟ جب آپ صحت مند ہے۔ آپ اچھے شوہر کب ثابت ہوں گے؟ جب آپ صحت مند ہے۔ آپ اچھے دوست کب ثابت ہوں گے؟ جب آپ صحت مند ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، صحت مند ہے تو پڑھ سکیں گے، نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں صحت مند ہو تو پڑھ سکیں گے، روزے رکھنا چاہتے ہیں صحت مند ہو تو کر سکیں گے۔ تو یاد رکھنا اچھی صحت کی وجہ سے آدمی دین اور دنیا دونوں کے کام کر سکتا ہے۔ لیکن آج آپ اندازہ کریں ہم نے اپنی صحت ہی کا خیال نہیں کیا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف تسبیح اور مصلی ہی دین اور اسلام ہے، معاذ اللہ۔ یاد رکھنا صحت کا خیال کرنا یہ بھی اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ بے جا رات کے 3-4 بجے تک جاگنا صحت کے لیے مضر ہے، اسی طرح راتوں کو بھٹکتے رہنا صحت کے لیے مضر ہے، اسی طرح سے دیر سے اٹھنا صحت کے لیے مضر ہے۔ اللہ اکبر۔ اڑگم دڑگم کوئی بھی غذا جو ہاتھ لگ جائے کھا لینا، پی لینا، یہ بھی صحت کے لیے مضر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت کا اتنا خیال فرماتے تھے کہ جس کھانے کے بعد سستی پیدا ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے سست کرنے والے کھانوں کو بھی زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ جو کھانے سست کر دیں حضور نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور جو چیزیں آج بیماریاں پیدا کر رہی ہے میری قوم کے جوان اس کے اندر ڈوبے چلے جا رہے ہیں۔ آج سگریٹ کا مشغلہ بڑھتا جا رہا ہے، حقے کا مشغلہ بڑھتا جا رہا ہے، تمباکو نوشی گٹکا نوشی بڑھتی جا رہی ہے، اور تمباکو اور گٹکا نوشی کے چکر میں اللہ اکبر پھر باضابطہ طور پر اسلام دشمن عناصر ہمارے درمیان نشے کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں گٹکے ہی کی پڑیا میں ایم ڈی کی ملاوٹ ہو رہی ہے، تمباکو ہی کی پڑیا میں باضابطہ طور پر نشے کی ملاوٹ ہو رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں اور اللہ اکبر اس قوم کے جوانوں کو ملک، ملت اور اپنے ذاتی مسائل سے جو ہے وہ غافل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت منظم سازش ہے کہ اٹھتی ہوئی قوم کی اس نئی نسل کو نشے میں گرفتار کر دیا جائے، جرائم میں گرفتار کر دیا جائے، گناہوں میں گرفتار کر دیا جائے۔ اور حالات یہ ہے میری قوم کے یہ بے قصور جوان، بھولے بھالے جوان اللہ اکبر جن کی جوانی پہ ترس آتا ہے اللہ غلط صحبت کی وجہ سے، کبھی حقے کی بنیاد پر، کبھی سگریٹ کی بنیاد پر۔ یاد رکھنا یہ سگریٹ کے اندر بھی نشہ ڈالا جا رہا ہے، حقے کے اندر بھی نشہ ڈالا جا رہا ہے، اور یاد رکھیے اور ہمارے جوان اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں کوئی مفتی نہیں کہ میں ڈائریکٹ کوئی حکم بیان کروں، آپ حکم تو مفتیان کرام سے جا کر پوچھے، لیکن میں اللہ اکبر قوم کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے اتنے ہزاروں کی تعداد میں جوان ہیں جن کے سینوں میں امت کی بیٹیوں کے لیے درد ہے، جن کے سینوں میں غریب بھیک مانگنے والوں کے لیے ہمدردی ہے، پوچھنا چاہتا ہوں حقے سگریٹ کے اندر دھوئے میں اپنے پیسوں کو اڑانے والوں بتاؤ کیا جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہو اس قوم کے مالداروں کو، اس قوم کے جوانوں کو کس نے اجازت دی کہ وہ حقے میں اور سگریٹ میں، تمباکو اور گٹکا نوشی میں اور نشے میں اپنی دولت کو جلا کر کے راکھ کر دے؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا میدان محشر میں اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ اپنی جوان
جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں، اپنی جوانی پر غرور کرنے والوں، اپنی جوانی پہ ناز کرنے والوں، بتاؤ اگر ہم یہ سگریٹ، گٹکے، حقے کے پیسے بچائیں گے تو کیا ہم کسی غریب کی بیٹی جو 30-35 سال کی عمر میں سسکیاں لے رہی ہے، اس کے شادی کا انتظام نہیں ہے تو کیا ہم اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ڈال سکتے، اس کو سہاگن نہیں بنا سکتے؟ کسی کینسر کے مریض کو، کسی ٹی بی کے مریض کو، کسی جس کو ڈاکٹر نے بڑی بیماری کے حوالے سے جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے، کیا ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے؟ بتاؤ، اللہ اکبر، آج میری قوم کے جوان سگریٹ کے نام پر، گٹکے کے نام پہ، حقے کے نام پہ باضابطہ نشے میں ڈھکیلے جا رہے ہیں، اس میں ملا کر کے نشہ دیا جا رہا ہے۔ سرپرستوں کو بھی احساس ہونا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نشے سے کیا ہوگا، نشے کی خرابیاں تو ہر انسان پر واضح ہے، پھیپھڑے سڑ رہے ہیں اس سے، کینسر کا مرض ہو رہا ہے، آدمی نامرد ہو رہا ہے، بیوی کے قابل نہیں رہ جاتا، بچوں کی تربیت کے قابل نہیں رہ جاتا، سب سے بڑی بات یہ وہ اپنے معاشرے پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسلام دشمن طاقتوں کی سازش یہ ہے کہ ایسے آپ مفلوج کر دو مسلم جوانوں کو، نہ یہ پڑھ سکے، نہ تجارت کر سکے، نہ آگے بڑھ سکے۔ اللہ اکبر۔ میں بات سمیٹ رہا تھا، بات سمیٹتے ہوئے ایک بات کہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات سمیٹتے ہوئے ایک بات کہوں، میری قوم کے جوانوں سے ہی قوموں کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے۔ جب کسی قوم کا جوان قوم کی فکر لے کر بیٹھتا ہے تو وہ قوم کی تاریخ کا مقدر بدلنے کا عظیم کارنامہ انجام دیتا ہے۔ ایک عبدالعزیز جسے دنیا حافظ ملت کہتی، اگر کمس کر کے کھڑا ہو گیا تو ہندوستان میں بھی ایک ازہر ہند تعمیر ہو گیا۔ دنیا کے خطے خطے میں مصباحیان کی ایک عظیم ٹیم نظر آ رہی ہے۔ جو مصباحی نہیں ہے ان کا بھی تعلق کسی نہ کسی مصباحی سے ہے، کڑی تو جڑی ہوئی ہے۔ اور یہ سارا احسان دنیا سنیت پر حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے 2 ہیرے ایسے عطا فرمائے، ہند میں حافظ ملت ہے اور پاک میں علامہ سردار احمد محدث اعظم پاکستان ہے۔ وہاں محدث اعظم پاکستان کے شاگردوں کا غلغلہ ہے، ہند میں حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں کا غلغلہ ہے، اور وہ دونوں جا کے ملتے ہیں صدر الشریعہ بدر الطریقہ پر، اور وہاں اگر کسی کے علم کی خیرات ہے صدر الشریعہ کے پاس تو اس کو فخر ضمیر و زمن، سرمایہ اہل سنن، آیات من آیات اللہ، امام اہل سنت، امام عشق و محبت، سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے نام سے سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں مولانا احمد رضا نے کیا کیا؟ میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم، کمرے میں بیٹھ کر ایسے شاگرد تیار کیے کہ وہ چراغ سے چراغ ایسے روشن ہوئے کہ اب بر صغیر میں انشاءاللہ سنیت کی چراغ کو دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ امام احمد رضا یعنی کہ صرف وہ کمرے میں بیٹھ کر انہوں نے ایک 14ویں صدی کے مجدد کا فریضہ انجام نہیں دیا، بلکہ 14ویں صدی کے مجدد نے امام مہدی کے ظہور تک کا انتظام فرما دیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ کتابوں کی شکل میں ہو، کتابوں کی شکل میں ہو، یا افراد سازی کے معاملے میں ہو، یا عشق و محبت کے معاملے میں ہو، امام احمد رضا کا یار یہ میری اپنی بات نہیں ہے، حضور حافظ ملت خود فرمایا کرتے تھے علامہ شامی کے بعد امام احمد رضا جیسا فقیہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ بے شک بے شک۔ علامہ شامی کے بعد امام احمد رضا جیسا فقیہ دنیا میں نہیں آیا۔ یہ امام احمد رضا کا کارنامہ ہے، لوگوں کو پتہ نہیں، کہتے ہیں یار وہ تو ایک مولانا ہی تھے،
ان کا ذکر اتنا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس مولانا نے مولائے روم کا کردار ادا کیا ہے. اگر کسی کو نہیں پتا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے، لیکن یہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی کی محنت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، ایک جوان اٹھے، ایک جوان، اور اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر، حالات کی پرواہ کیے بغیر، تو وہ کیسا انقلابی کارنامہ انجام دیتا ہے. ہمارے اندر بھی بے شمار ایسے باصلاحیت لوگ موجود ہیں جن کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں. کوئی نشے میں. اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، ہر بندہ نشے میں عمر ضائع کر رہا ہے. میں صرف سبق سنانے کے لیے ان علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں. دیندار ہے یا دنیا دار، سب نشے میں عمر ضائع کر رہے ہیں. کسی کو ایم ڈی کا نشہ ہے وہ تو ضائع ہو ہی رہا ہے، کسی کو شراب کا ہے وہ تو ضائع ہو ہی رہا ہے، کسی کو گانجا چرس کا نشہ ہے وہ تو ضائع ہو رہا ہے، مالداروں کو دولت کا نشہ ہے وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں، اہل علم کو علم کا نشہ ہے وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں، اہل خانقاہ کو زہد کا نشہ ہے وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں، اہل نسب کو نسب کا نشہ ہے وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں. یعنی نشے نے کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھایا. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، شراب اور جوے کے نشے والے کو وہاں سے نکالنا آسان ہے، لیکن جنہیں زہد کے نشے نے مغرور کر دیا ان کو اس سے نکالنا بڑا مشکل. وجہ اس کی یہ ہے کہ گناہ کا نشہ ہر وقت احساس رکھتا ہے کہ میں مجرم ہوں، اور زہد جس کو مغرور کر دے یہ وہ نشہ ہے کہ اس سے پھر نکالنا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں، بس یہ کہ اللہ جسے چاہے. تو کہیں نہ کہیں ہم سب نشے میں ہیں. قوم تو ہے گناہ کے نشے میں، اور ہم بھی کہیں نہ کہیں زہد کے غرور کے نشے، نسب کے نشے میں، دولت کے نشے میں، علم کے گھمنڈ کے نشے میں. سب کو نشے سے نکلنا ہے، اس لیے کہ اسلام میں کوئی نشہ جائز نہیں ہے، سارے نشے ممنوع کر دیے گئے ہیں سوائے ایک نشے کے. علم کا نشہ بھی غرور کے حوالے سے منع ہے، نسب کا نشہ بھی منع ہے، دولت کا نشہ بھی منع ہے، اور شراب اور جوے کا نشہ بھی منع ہے، گناہ کا نشہ بھی منع ہے، حسن کا نشہ بھی منع ہے، کام اور محنت کے گھمنڈ کا نشہ بھی منع ہے. سب نشہ ممنوع ہے، بس ایک نشے کی اجازت ہے، اور اس نشے کو نشہ عشق رسول کہتے ہیں. جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی صدیق اکبر بنتا ہے، کوئی فاروق اعظم بنتا ہے. حبشی کو ملے تو حبشی کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے، اور یمنی کو ملے تو رسول اللہ اس سے دعا کرواتے ہوئے نظر آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان فیضان اولیاء. ہر نشہ گراتا ہے، یہ نشہ اٹھاتا ہے. ہر نشہ بے ہوش کرتا ہے، یہ نشہ ہوش میں لاتا ہے. ہر نشہ ذلیل کرتا ہے، یہ نشہ اسی عزت عطا کرتا ہے. عشق محبت کا امام کہتا ہے، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. نعرہ تکبیر، قبر میں نعرہ سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا، میری قوم کے جوانوں، ہمیں نشے میں مبتلا کیا جا رہا ہے. سب الرٹ رہیں، سب ہوشیار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نظر صرف ایم ڈی اور پڑیا اور گانجا چرس والوں تک محدود رہے. ہم بھی اپنی خبر لیں. نگاہ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی. اقبال نے اس نشے کو سامنے رکھتے بہت رونا رویا. اقبال کہتے ہیں متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی. مگر مایوس نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. عشق کے نشے کی طرف آؤ، ہر نشہ جھوٹا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، جب کوئی جوان اٹھتا ہے، جب کوئی جوان آگے بڑھتا ہے،
جب کوئی جوان قوم و ملت کے لیے نکلتا ہے، وہ ایک ہی جوان پوری قوم میں انقلاب کا سبب بنتا ہے، انقلابی بنتا ہے۔ لیکن دنیا نشے میں اور گناہوں میں اور جرائم میں مبتلا رکھ کر میری قوم کو مسائل کا ادراک ہونے نہیں دینا چاہتی، اپنے جوانوں کو مسائل کے حوالے سے واقف کار ہونے نہیں دینا چاہتے۔ کہیں پر کہیں ہے، کہیں پر کچھ ہے، کہیں پر کچھ ہے، کہیں پر کچھ ہے، تو نکلو اور اپنی صحت کا خیال کرو، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو، نکلو تمباکو نوشی سے، نکلو سگریٹ نوشی سے، نکلو حرام کاموں سے۔ اگر ہم اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں، بھیونڈی والوں، جو بات میں سمیٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، تھوڑا دل کا درد ہے، اس کو سن۔ اپنی دولت کو ہم کہاں کہاں خرچ کریں؟ شادی ہوتی ہے تو شادی میں پہلے رت جگہ ہوتا تھا، رت جگہ۔ میں سمجھتا ہوں بھیونڈی اور مالیگاؤں جو ہے بہت الگ نہیں ہے، بھیونڈی مالیگاؤں چولی دامن کی طرح ہے۔ آپ کی بستی ہماری بستی ایک جیسی ہے، آپ کا کلچر ہمارا کلچر ایک جیسا ہے۔ آپ کے یہاں کے 60% رہنے والے، ہمارے یہاں کے 60% رہنے والے ایک ہی ریاست کے، لباس، کھانا پینا، سب چیزیں بہت سملر ہے آپ کی ہماری، بلکہ گفتگو بھی آپ لوگ گھروں میں جیسے کرتے ہیں، ہمارے یہاں کی اکثریت بھی گھروں میں گفتگو ویسی کرتی ہے۔ یہی سے موقع تم لوگ کی تہذیب کا علم ہے، سمجھے؟ میں جانا تو تم لوگ کی تہذیب کے موقع پتا ہے سب، ہاں۔ تو اس وجہ سے اب جو بدلے نا، آپ میں ہم میں فرق اتنا ہے کہ آپ ممبئی کے قریب ہے تو آپ کے یہاں جرائم ہم سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور آپ کے 10-12 سال کے بعد پھر ہمارے یہاں وہی چیزیں ریپیٹ ہوتی ہے جو آپ پہلے کر چکے ہوتے۔ آپ کی صنعت کا، آپ کی تجارت کا تقریباً وہی معاملہ وہاں بھی ہے، بلکہ لوڈ شیڈنگ وغیرہ جو آپ کے یہاں ہوتی ہے اس کا بھی تقریباً وہی معاملہ۔ جیسے آپ کے یہاں بہت گڈھے ہیں، آپ کے جیسے مسلم جو ہے وہ قائدین آپ کے گڈھے سدھرنے نہیں دیتے، کچھ کم و بیش وہی حالات ہمارے یہاں بھی ہے۔ جیسے گڈھے آپ کے ہیں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آنکھ بند ہوتی ہے تو سفر جاری رہتا ہے، اچانک جب گڈھے آتے ہیں تو خیال آتا ہے یا تو بھیونڈی آیا ہوگا یا تو مالیگاؤں آیا ہوگا، یعنی ایسے حالات ہیں۔ تو بہت کچھ چیزیں ہیں، توجہ میں میری بات ہنس کے مت اڑا دیجیے گا، میں کہیں اور لے جانا۔ تو میں جانتا ہوں آپ کی ہمارے یہاں کی تہذیب بہت ملتی جلتی ہے۔ تو رت جگے ہمارے یہاں شادیوں میں ہوتے تھے، اور جو رت جگے شادیوں میں ہوتے تھے تو اس میں اکثر میلاد پڑھی جاتی تھی، نعتیں ہوتی تھی، منقبتیں ہوتی تھی، علماء کے بیانات ہوتے، یہ رت جگے تھے۔ بعد میں رت جگوں کا مزاج بدلا اور پھر اس نعت کی جگہ گانے آئے، اور اب گانوں کی جگہ پھر ڈی جے اور کیا کیا، اور اب رت جگوں کے اندر باضابطہ طور پر بیئر پلائی جا رہی ہے، نشے بانٹے جا رہے ہیں۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، اتنا یاد رکھنا، جس خوشی میں رسول اللہ کا دل دکھایا جائے، توجہ کرنا، جس خوشی میں جس رسول نے پوری کائنات کے دل کا خیال کرنے کا حکم دیا، جس نے کافروں کا دل دکھانے سے بھی منع فرمایا، جس نے بھکاریوں کا دل دکھانے سے بھی منع فرمایا، جس نے پسو اور کھٹملوں کو بھی گالیاں دینے سے منع فرمایا، جب تم اپنے بیٹے کی رت جگے کی محفل میں شراب بانٹ کر مکین گنبد خضرا کا دل دکھاؤ گے تو وہ شادی خانہ آبادی کیسے ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کی بوڑھی عورتیں اگر رت جگہ میں کوئی جھوٹے منہ آ جاتا، جھوٹے منہ سے مراد کہ وہ نیند سے اٹھ کے منہ دھوئے بغیر آتا، تو بوڑھی عورتیں بولتی اس کو باہر بھگاؤ یہاں سے۔ وہ کہاں تک صحیح کرتی تھی غلط کرتی تھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ان لوگوں کی سوچ کیا تھی؟ یہ منہ دھوئے بغیر آیا ہے رت جگہ میں، بارات میں، یہ نحوست لائے گا، اس کو بھگاؤ یہاں سے۔ آپ سے پوچھتا ہوں جو منہ دھوئے بغیر آتا تھا اس کو بارات سے اور رت جگہوں سے واپس کر دیا جاتا تھا، کیوں کیا جاتا تھا، کیسے کیا جاتا تھا، جائز ہے نہیں جائز ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں،
लेकिन उनकी फिक्र देखो, वजह ये थी कि ये मुंह जूठे चलाया, मुंह धोए बगैर आया, आंख ना खराब लेकर के आया, तो हमारी खुशी में इसकी नहुसत न शामिल हो जाए। कितना नादान हो गया आज का मुसलमान, बेटे की बारात में शराब बांट रहा है, हुजूर का दिल दुखा रहा है, तो ये नहुसत तुम्हारे बेटे की शादी में नहीं लगेगी। रसूलुल्लाह के दिल को अजियत पहुंचा रहे हो, ये नहुसत तुम्हारे बेटों की शादी में नहीं लगेगी। क्या वजह है? हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटती और तलाक तक की नौबत आ जाती है। क्या वजह है? अल्लाह अकबर, हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटती, सास बहू के झगड़े शुरू हो जाते। पहले तो ऐसा ना था। वजह यह है, शादियों के मौके पर जाने मसरत का दिल दुखा रहे हो, शादियों के मौके पर अल्लाह के रसूल के दिल को अजियत पहुंचा रहे हो। और सुन लो, अल्लाह का ऐलान है, इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूला लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, कि जो अल्लाह उसके रसूल को अजियत पहुंचाते हैं, दुनिया में भी अल्लाह की लानत है और आखिरत में भी उन पर अल्लाह की लानत है। जिस पर खुदा लानत करे, जिस बारात पर खुदा लानत करे, जिस महफिल पर खुदा लानत करे, जिस घर पे खुदा लानत करे, जिस घर वालों पे खुदा लानत करे, उस घर में खुशियां कैसे खेल सकती है, उस घर में राहतें कैसे आ सकती है, उस घर में बरकतें कैसे आ सकती है। याद रखो मुसलमानों, खुशी का मौका हो या गम का मौका, अल्लाह के नबी का दिल न दुखाओ, अपने पैसों को दांव पर न लगाओ, अपनी दौलत को दांव पर न लगाओ। दौलत कमा ली है तो जहां चाहोगे खर्च करोगे, दौलत कमा ली है तो जहां चाहोगे उड़ा दोगे। सुन लो, एक मोमिन और काफिर का फर्क यही है कि काफिर दौलत को अपने बाजू की कमाई समझता है और मोमिन दौलत को अल्लाह का फजल समझता है। और एक बात याद रखना, अगर मोमिन हो तो न जान अपनी है न माल अपना है, हम तो बेच चुके हैं। कुरान कहता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ने मोमिनों से जान और माल का सौदा कर लिया है जन्नत के बदले। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए, फिर भी अपनी दौलत को दांव पे लगा रहे हो। और हम व्हाट्सएप पर क्या बातें करते हैं, बात इख्तितामी कर रहा था लेकिन बात निकल आई तो जो बात करने जा रहा था आखिरी वही बात पेश कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, हम क्या बातें करते यार, आज हमारी कौम की बेटियां बाजारों में बिक रही है, लॉजों में बिक रही है और जो वो मुर्तद हो रही है, दूसरों का हाथ पकड़ के जा रही है। मैंने कहा किसी को शौक है, मैं बात एंड की तरफ ले लेकिन पूछता हूं किसी को शौक है? याद रखना, खुदकुशी का किसी को शौक नहीं है, मुर्तद होने का किसी को शौक नहीं है, लाजों में आबरू बेचने का किसी को शौक नहीं है। हालात इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं, जब लोग उसको सहारा नहीं देते तो फिर इंसान बिगड़ता है। हालांकि जो बिगड़ रहे, मैं उनकी तायीद नहीं कर रहा हूं। हम लोग तो वो लोग हैं कि यार अगर फाका करना पड़े, पेट पे पत्थर बांधना पड़े तो बांध लो, लेकिन बिगड़ो मत। लेकिन आपको बता रहा हूं, मैं उनकी तायीद नहीं कर रहा हूं। अगर लॉजों में बेटियां बिक रही है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी कोताहियां हैं। हमने अपने बुजुर्गों का तरीक छोड़ा, अपना मसलक, असल मसलक छोड़ा, असल दीन छोड़ा और हमने अपनी तबीयत की गुलामी की। आपसे पूछता हूं, उर्स के मौके पर 1 लाख की चादर अपने पीर की कब्र पे हम डालते हैं। ये बात कहो तो लोगों को तकलीफ होती है। मैं कहता हूं, मेरा पीर अगर जन्नती है तो मेरे पीर को 1 लाख की चादर की जरूरत क्या है? 500 रुपए की चादर में अपने पीर के मजार पे डाल दूं और बकिया जो पैसे बचते हैं 99,500, वो पैसे अपने ही मुर्शिद के इसाले सवाब के लिए किसी गरीब की शादी पर खर्च न कर दूं। ये अपने बुजुर्गों की फिक्र है, हाफिज मिल्लत की फिक्र है, मुजाहिद मिल्लत की फिक्र है, सदरुल शरिया की फिक्र है, मुफ्ती आजम की फिक्र है, हुज्जतुल इस्लाम की फिक्र है, आला हजरत की फिक्र है। फिक्री और मजहबी अय्याशी से निकलो और तरजीहात पर तवज्जो दो और फिर सोचो, जब मेरा पीर जन्नती है तो उसको कब्र पर पड़ी चादर से क्या फायदा? उसको तो जन्नत का वो लिबास मिल गया कि अब वो मेरी चादर का मोहताज न रहा। लेकिन हमने इसकी तरफ तवज्जो करने की बजाय हमने नुमाइशों की तरफ ज्यादा तवज्जो की। बल्कि हमारे उलमा कहते हैं कि अगर शरई उर्स देखना है तो जाओ हाफिज मिल्लत की बारगाह में जाकर देखो, और जहां शिरनी चादर घाघर बिकती है वहां जाओ तो किताबें बिकती है।
جا کے دیکھو وہاں پر. یہی فرق ہے علم والوں کے عرس کا اور یہی فرق ہے جاہلوں کے عرس کا. یہ دیکھ لیں آپ, علماء جو عرس کرتے ہیں اس عرس کو جا کے دیکھیں آپ. عرس شرعی دیکھنا ہے تو ماہرہ مطہرہ میں جا کر عرس قاسمی کے موقع پہ دیکھو, جہاں کے سجادگان خود کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں, بلکہ حضور رفیق ملت علامہ سید نجیب حیدر صاحب مدظل اللہ العالی فرماتے ہیں کہ پھول خریدنے کی بجائے کتابیں خرید کے لے جاؤ اور اپنے مسجد کے امام کو تحفے میں دو. یہ فرق ہے اہل علم کے عرس کرنے اور جاہلوں کے عرس کرنے میں. آپ کا ہمارا عرس کیا ہے؟ ہم لوگ عرس کرتے ہیں کسی کا تو قوال اور قوالن کا مقابلہ کراتے ہیں, اور بمبئی کے سیٹی, کلکتہ اور دلی کے سیٹی اور یہ بھیونڈی کے سیٹ اور مالیگاؤں کے سیٹ لوگ صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں کتنا ولی کا چاہنے والا ہوں قوالن پہ لٹاتا ہے. میں پوچھتا ہوں, جس مذہب میں عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے, اس مذہب میں عرس کی تقریب میں قوالن کا کیا کام ہے؟ ہم سنی محفل سما کے مخالف کبھی نہیں رہے ہیں, کیونکہ ہم جہاں قادری ہیں وہاں چشتی بھی ہیں. اگر کوئی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی طرح سما کرتا ہے تو ہم اس کے صرف قائل اور مائل نہیں بلکہ عامل بھی ہیں. ہمارے مرشد حضور قطب الاقطاب سرکار قطب الدین بختیار کاکی کا وصال محفل سما میں ہوا. علامہ احمد جام کے شعر پر کچھ تگانے خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگرست. حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا وصال محفل سما میں ہوا. کون نہیں جانتا؟ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جو بازاری پن کا ننگا ناچ ہو رہا ہے اہل سنت کے نام پہ اسے کون روکے گا؟ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری بچیاں سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی, لوجوں میں اور ہم کیا کر رہے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں نا, خاص طور پہ میں یہ کام یہ پوری دنیا کو جہاں تک اللہ کرے پیغام پہنچے بھیونڈی اور مالیگاؤں کا حال یہ ہے, جب کوئی برقع پہن کر کے لڑکی کہیں پکڑاتی ہے تو حالانکہ یہ بھی میں کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر برقع پہنی ہوئی لڑکی مسلمان ہی ہو, سازشیں بھی چل رہی ہے, سازشیں بھی, لیکن بات بتانے کی ہے. جب پکڑاتی ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو واٹس ایپ پر عام کرتے, دیکھو وہ فلاں کی نہیں پکڑائی اور یہ ہوا اور وہ ہوا. ہم نے اس پر اقدام کیا کیا, ہم نے کیا قدم اٹھایا؟ جو بات اینڈ کی طرف جاتی تھی پھر بیچ میں بات آ جاتی ہے, اس لیے وہ رہ جاتی ہے, تو میں اس کو بات پوری کر لوں کیونکہ ٹائم جو ہوتا تھا وہ پورا ہو گیا. 5 منٹ میں اپنی بات ہو سکے, اللہ کرے برکت دے اللہ, ٹائم میں تو پوری کروں. جب آپ کسی غریب کی مدد نہیں کرتے, جب آپ کسی مفلس کی مدد نہیں کرتے, جب آپ کسی حالات کے مارے ہوئے کو کی مدد نہیں کرتے تو اس کے قدم ناجائز طرف اٹھتے ہیں. بہت فخر سے ہم کہتے تھے, کہا کرتے تھے بہت فخر سے کہ دیکھو خودکشی کرنے والے جاہل ہیں, مسجد کے امام لوگ نہیں ہیں, علماء نہیں ہیں. لیکن لاک ڈاؤن نے ہمارے اس غرور کو خاک میں ملا دیا. لاک ڈاؤن کے بعد علماء اور ائمہ کی بھی یہ حالت ہوئی کہ بعض بے صبرے لوگوں نے بھی جو ہے وہ خودکشی کی, اور یہ وہ داغ لگا ہے کہ شاید اب مرے دم تک ہمارے سینے سے یہ داغ دھل نہیں سکتے. وجہ قوم نے کیا وہ ہے, سب کا خیال کیا, اپنے اماموں کا خیال نہیں کیا. سب کا خیال کیا, قوم کے قائدین جو ائمہ ان کا خیال نہیں کیا. ہم نے جب بھی کسی پیر صاحب سے مصافحہ کیا, ان کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ رکھا, رکھو اچھی بات ہے, میں کوئی پیر کا مخالف نہیں, میں بھی پیر رکھتا ہوں. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, جس پیر سے سال بھر میں ایک بار ملاقات ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں تو کچھ رکھتے ہو, جو روزانہ 5 مرتبہ آپ کا امام بن کے آپ کے آگے کھڑے رہتا ہے, جمعہ کے دن اس کے ہاتھ میں کتنا رکھتے ہو؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ مجھے بتائیں نا, میں آپ کے پیر صاحب کا آپ کو باغی بنانے نہیں آیا, ہمارا مشن ہی نہیں ہے. آپ کے پیر کی جوتیاں, ہر پیر کی جوتیاں ہمارے سر آنکھوں پہ ہے, لیکن امام کو 2 کوڑی کا کہتے ہو, اور یار جس نے آپ کو کبھی کچھ سکھایا ہی نہیں ہو, آپ بتائیں نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات ہم خود بگاڑنے ہیں, اور قرآن کہتا ہے حالات نہیں بدلیں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ اس کب کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حالات کو نہیں بدلتی. پیروں سے بھی محبت کرو, ماں باپ سے بھی کرو, اپنے ائمہ اور علماء سے بھی تو کرو, اماموں سے بھی تو کرو. جو آپ کے بیٹے کے کان میں اذان سے لے کر آپ کے باپ کے جنازے تک آپ کے ساتھ کھڑا ہے,
اس کا ہم نے کتنا خیال کیا؟ ان کے بچوں کا کتنا خیال کیا؟ ان کی ضرورتوں کا کتنا خیال کیا؟ پاس پڑوس کے غریبوں کا کتنا خیال کیا؟ مفلسوں کا کتنا خیال کیا؟ آئیے اسی طرح کی ایک دردناک داستان سننے میں آتی ہے. ایک آرٹیکل برسوں پہلے نظروں سے گزرا تھا. اس میں 2 باتیں بڑی عبرت کی. نمبر 1، اگر آپ پاک دامن ہیں تو انشاءاللہ کروڑوں غربتیں بھی آپ کی بچیوں کو کبھی داغدار ہونے نہیں دے گی. اور نمبر 2، کہ مرنے کے بعد کسی کو کاندھا لگانے کی بجائے جیتے جی اس کو کاندھا دینے کی کوشش کرو. حالات بدلیں گے. کہتے ہیں ایک لڑکی تھی، اس کی 4-5 بہنیں تھی. باپ کینسر کے مرض کا شکار ہو چکا تھا، ماں بھی بیمار رہنے لگی تھی، اور غربت کی وجہ سے کوئی اچھے گھرانے کا رشتہ نہیں آتا تھا. بڑی بیٹی نے بہت غور کیا کہ ہم خوبصورت اور حسین و جمیل ہونے کے بعد بھی ہمارے گھروں کو اچھے رشتے نہیں آتے، کیونکہ لوگ تو اب دولت کے سودائی ہیں. لوگ پجاری ہے جہیز اور نفس اور مال و دولت کے. پھر کیا تھا؟ اس نے سوچا کہ باپ کی علاج کے لیے چندہ کرتے ہیں، کوئی چندہ نہیں دیتا، کوئی پیسہ نہیں دیتا، کوئی مدد نہیں کرتا، کوئی امداد نہیں کرتا. اس کے ذہن میں ایک شیطانی وسوسہ آیا کہ جب ہماری مدد نہ رشتہ دار کر رہے ہیں نہ محلے والے کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ایک کام کروں کہ ہمارے شہر میں جو بازار حسن لگتا ہے، میں خوبصورت ہوں، چل کے اپنا جسم بیچ دوں، اپنی آبرو بیچ دوں اور اپنی آبرو کا سودا کر لوں. باپ کا علاج بھی ہوگا، چھوٹی بہنوں کی شادی بھی ہو جائے گی، پھر جو میرا ہونا ہے وہ تو ہوتا رہے گا. کتنی دردناک صورتحال ہے. جب بھی کبھی ایم ڈی کا نشہ کرنے کو نفس چاہے تو اس بات پہ غور کر لینا. جب کبھی منہ میں سگریٹ رکھنے کو دل چاہے تو اس بات پہ غور کر لینا. الگ الگ فلیور کے حقے پینے والوں اور پوری پوری رات حقے پینے والوں، اور بعض تو اتنے ظالم ہو گئے، بزرگوں کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ پیا کرتے تھے اس لیے ہم پیتے ہیں. ظالم، ذرا سوچ تو صحیح، جن بزرگوں کے تم حوالے دے کر کے قوم کو نشے کی طرف لے کر کے جا رہے ہو، وہ بزرگ لوگ 22 گھنٹہ جاگتے تھے. آپ کو بزرگوں کی وہ چیزیں یاد آتی ہے جس سے آپ کو عیاشی کا موقع ملے، حالانکہ وہ لوگ تو عیاشی کی نیت سے نہیں کرتے تھے، ان کی مجبوریاں تھی، ان کی بیماریاں تھی. جا کے دیکھو ان کی زندگی میں، جھانک کے دیکھو. اور پھر جو حقہ تم پی رہے ہو اس کا تصور آج سے 50 سال پہلے نہیں تھا. اس لیے خدا کے لیے رحم کرو اپنے آپ پر. کسی بزرگوں کی دھوس جما کر کے جو ہے آپ قوم کو نشے کی طرف مت لے جائیے، اور بزرگوں کی آبرو کو داؤ پر مت لگائیے. اس لڑکی نے منصوبہ بنایا، جب کوئی مدد نہیں کر رہا ہے تو میں اپنی آبرو کو بیچ دوں گی. سوچو کتنی دردناک صورتحال ہے. اور یہ بات کو محسوس کرو بھیونڈی والوں، جس وقت رسول اللہ کی امت کی کوئی بیٹی غربت کی مجبوری اور حالات سے لاچار ہو کر اپنی آبرو کا سودا کرتی ہوگی، تو اس وقت گنبد خضرا میں مصطفیٰ جان رحمت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، حضور کے قلبی اثر کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی. کبھی محسوس تو کرو. اس لیے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا مصطفیٰ جان رحمت اپنی امت سے پیار کرتے، اپنی امت سے محبت کرتے. لوگوں کو اٹھانے کی کوشش کرو، لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرو، لوگوں کے کام آنے کی کوشش کرو. کب تک نشے میں لعنت میں گرفتار رہو گے؟ نکلو نشے کی لعنت سے باہر اور اپنی قوم کے لیے کچھ کر گزرنے کا حوصلہ رکھو. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر. پہاڑوں کی چٹانوں میں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے، ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. حافظ ملت کی زندگی پکار کر کہہ رہی ہے کچھ کرو، کچھ کرو، کچھ کرو. زمین کے اوپر کام
आराम, जमीन के नीचे आराम, दुनिया में काम करने आए हो। वो नौजवान लड़की खामोशी के साथ बुर्का ओढ़ती है, सर पे चादर डालती है। शाम के वक्त जब सूरज गुरूब हो रहा था, खामोशी से दबे पांव अपने घर से निकलती है और बाजार हुस्न में जाकर के बैठ जाती है। खुदा का करना, उसके पास तो मेकअप के लिए भी कुछ नहीं था। जिसके घर में खाने के लिए न हो, उसके घर में मेकअप के लिए, एक सिंगार के लिए क्या हो सकता था। लेकिन थी इतनी खूबसूरत कि पूरे बाजार हुस्न में उससे ज्यादा हसीन और जमील कोई नहीं था। मगर खुदा की शान, जो भी मालदार से मालदार आता, उसके करीब पहुंचता, अचानक नजरें झुक जाती, गर्दन झुक जाती, आगे बढ़ जाता। जब कोई आता, उतरता सवारी से, इसके दिल की धड़कनें तेज होती, ये ले जाएगा, ये ले जाएगा। लेकिन जो आता आगे बढ़ता, कोई उसको देखता भी नहीं, कोई उसकी तरफ नजर भी नहीं उठाता। जैसे आता ऐसा लगता जैसे कोई इसकी गर्दन मोड़ देता हो, जिसकी आंखें झुका देता हो। हर बंदा आता रहा, जाता रहा, यहां तक के शाम के वक्त सजने वाली हुस्न की मंडी निस्फ शब आने आने तक और रात की जुल्फे कमर तक ढलकने से पहले पहले वो पूरी मंडी हुस्न की खाली हो गई। आने वाले गाहक भी आए, ले जाने वालों को लेकर भी गए। ये लड़की वहां बैठी रही। उधर आधी रात को घर में कोहराम मचाए, बूढ़ा बाप और बीमार माँ अपनी बच्चियों से पूछते, तेरी बहन कहाँ है, तेरी बहन कहाँ है। इसलिए कि गरीबों के पास शराफत और खुददारी ही तो होती है। इन दो चीजों के अलावा और होता क्या है। अगर शराफत और खुददारी भी खत्म हो जाए तो गरीबों के पास बच क्या जाता है, सिवाय भिखारी बनने के, सिवाय फकीर बनने के, सिवाय हाथ फैलाने के, सिवाय बेगैरती के। अल्लाह अकबर। गुर्बत में शराफत और गैरत अगर सलामत है तो करोड़पति बंदा भी उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। अगर किसी की गुर्बत में गैरत और शराफत सलामत हो तो बाप रो रहा है, माँ रो रही है, बहनें रो रही है, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। आधी रात तक के बाजारे हुस्न में बैठने वाली वो लड़की ने देखा, सब चले गए, कोई इसको तका तक नहीं, देखा तक नहीं। सोचा हालात की मारी सताई हूं, बज़ाहिर अपनी नाकामी पर, मगर हकीकत में अपनी कामयाबी पर फूट फूट के रोई। हाय, आज मैं नाकाम लौट रही हूं, मगर हकीकत में वो कामयाब थी। घर आई, कुछ न बना। अल्लाह अकबर। दरवाजे पे दस्तक दी, बाप ने कलेजा पकड़ा, माँ ने जो है वो आंचल संभाला। बहन उठी, दरवाजा खोला, जैसे अंदर आई बाप ने भर्राई हुई आवाज में बेटी से पूछा, कहाँ गई थी तू। तो माँ बाप से लिपट करके कहने लगी, पहले माफ कर दो फिर बताऊंगी कहाँ गई थी। बाप ने कहा, बता कहाँ गई थी। अल्लाह अकबर। तो बेटी ने कहा, बाबा तुम बीमार हो, ना मोहल्ले वाले मदद करते हैं, ना रिश्तेदार मदद करते हैं। अब मैं तुम्हें मजीद सिसकता बिलकता मरता नहीं देख सकती, तो तुम्हारे इलाज के लिए, अम्मी के इलाज के लिए और बहनों की शादी के इंतजाम के लिए अपना जिस्म बेचने गई थी, अपने जिस्म का सौदा करने गई थी। बाप ने कलेजा पकड़ के कहा, क्या कहा तूने। मगर बाबा अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, जब मैं शाम से लेकर रात तक बैठी, जो आता उसकी नजरें झुकती, गर्दन झुकती, वो निकल करके चला जाता। बाबा किसी ने मुझे हाथ नहीं लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बज़ाहिर नाकाम मगर हकीकत में कामयाब लौटी हूँ। मुझे माफ कर दो बाबा, अब ये गलती नहीं करूंगी। बाप ने आंसू पोंछते हुए चमकती हुई आंखों से कहा, मेरी बेटी अल्लाह की कसम तू सच कह रही है। वल्लाह अगर तू आधी रात नहीं, अपनी आधी जिंदगी भी बाजारे हुस्न में बैठी होती तो भी तुझे कोई न तकता, तेरी आबरू का सौदा न करता। बेटी ने कहा, बाबा इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं। फरमाया, मेरी बेटी मुझे अपनी जात पे नहीं, अपने नबी की बात पे भरोसा है। मेरे नबी ने कहा, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। बेटा तेरे बाप ने कभी भी किसी औरत को गलत नजर से नहीं देखा। जब तेरे बाप ने किसी औरत पर गलत नजर नहीं डाली तो मेरी बेटी पर कोई गलत नजर कैसे डाल सकता है। मैंने औरों की आबरू बचाई, अल्लाह ने मेरी बेटी की आबरू बचाई। याद रखना, तुम लोगों की आबरू को तहफ्फुज दो, अल्लाह तुम्हारे घर की बेटियों की आबरू बचाएगा। मगर याद रखना, अपनी दौलत के नशे में दौलत को दांव पे लगाने वालों, हमारी अय्याशियों से कितनी बेटियों की आबरू खतरे में है, इसका भी अंदाजा करो। तरजीहात को पर तवज्जो दो और अपने लिए मकासिद मुतय्यन करो। हाफिज
حافظ ملت نے یہی پیغام دیا، دنیا کے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے لیے نہیں جیتے، اپنی قوم کے لیے جیتے۔ اگر حافظ ملت بھی اپنے لیے امامت کرتے اور مدرسے کے تدریس کے کام انجام دیتے تو شاید اتنا بڑا مجمع اس مرد کلندر کے نام پہ جمع نہ ہوتا۔ یہ مجمع بتا رہا ہے، اور اس طرح کی دنیا بھر میں محفلیں منعقد ہو رہی ہوگی، اور یہ لوگوں کی عقیدتیں بتا رہی ہے۔ جو اللہ کے لیے جیتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، محفلوں میں، زبانوں میں، بیانوں میں، اور انشاءاللہ جب تک چاند سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے حافظ ملت کا نام زندہ رہے گا۔ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا جو علم کے حوالے سے زندگی پاتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی حیات علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم۔